ابھی تو بچہ گھر پہ واپس بھی نہیں گیا. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ ہے میرے رب کا کلام, یہ ہے میرے رب کا کلام. میرے دوستو میرے بھائیو, ابھی تو چھٹی بھی نہیں ہوئی, بچے نے مدرسے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا. ایک بیٹا تمہارا وہ گئے جو ہائی اسکول کر رہا, لاکھوں روپے ہائی اسکول تک ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے قربان کر دیے. کتنی فیس ادا کی, کتنی ٹیوشنوں کی فیس دی, کتنے کپڑوں کی ڈریس کی فیس, اور کتنے ڈریس بنا کر کے دی, کیسے کیسے جوتے پہنائے, کتنا انتظام کیا, گاڑیوں میں سفر کے لیے کرایہ دیا. میرے رب کی قسم, یہ میرے اللہ کا کلام ہے, یہ میرے رب کا عظمت والا کلام ہے کہ آج پہلا دن بھی نہیں گزرا, ابھی بچہ گھر پہ واپس بھی نہیں گیا. یہ ایسا تمہاری آخرت کا اتنا بڑا ذریعہ ہے, یہ تمہاری قبر کا اتنا بڑا سامان ہے, یہ تمہاری بخشش کا, یہ تمہاری مغفرت کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ ابھی مدرسے سے باہر بھی نہیں نکلا, ماں باپ کے 50 درجے جنت کے اندر بلند کرا دیا. میرے بھائیوں, قرآن کریم سے کسی چیز کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے. نہیں, کیسا مقابلہ, کوئی مطلب ہی نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ, میرے دوستو میرے بھائیوں, بہت بڑے عالم گزرے گئے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, اس کلام عظیم کا ٹھکانہ نہیں. میرے دوستو میرے بھائیوں, یہ ایسی عظمت والا کلام ہے. میرے دوستو میرے بھائیوں, اگر کوئی آدمی, او میرے جوان بھائیوں, اے میرے بزرگوں, اے میرے پیارے بچوں, سنو, اللہ نے آپ کی برکت سے میرے ذہن میں بات ڈالی. فاطمہ الزہرا کے ابا, حسن حسین کے نانا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج فرماتے گئے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے, اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے میرے رب کے قرآن کریم کی یہ آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا گے, اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلتا گے. او میرے بھائیوں, خود بھی اس بات کو یاد رکھو, اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا, اپنے گھر میں بھی یہ سبق سنانا. رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر کے گھر سے باہر نکلتا گئے, رب ذوالجلال کی قسم, جب تک اس کے اوپر 40,000 فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں, وہ 40,000 فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر پہ واپس نہیں آ جاتا. وہ 40,000 فرشتے اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کے قرآن کریم کی ایک آیت, آیت الکرسی کو پڑھ کر کے باہر نکلا. یہ ہے اللہ کا کلام. میرے بھائیوں, یہ میرے رب کا وہ کلام ہے. میرے دوستو, سورہ آل عمران کا آخری رکوع, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر آدمی سونے سے پہلے اس ایک رکوع کو اگر سونے سے پہلے پڑھ لیتا گے, خدا کی قسم اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے پوری رات اس نے مصلی کے اوپر نیت باندھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے میں گزار دی. میرے بھائیوں, یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے میرے دوست میرے بھائیوں, مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے, الحمدللہ یہ اللہ کے قرآن کریم سے جڑا ہوا میرے بھائیوں مدرسہ ہو, مدرسے کا نام ہو, میرے دوست میرے بھائیوں, کتنے بچے قرآن کریم پڑھ رہے, کتنے بچے قرآن سیکھ رہے, کتنے بچے کلمہ یاد کر رہے, کتنے بچے درود یاد کر رہے. میرے دوست میرے بھائیوں, اللہ اکبر کبیرہ. رحمت عالم نے فرمایا یہ وہ کلام عظیم ہے. میرے دوستو میرے بھائیوں, ایک آیت کا
سیکھ لینا۔ ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھے، پھر سلام پھیرے، پھر 2 رکعت نماز کی نیت باندھے، پھر سلام پھیرے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھے، پھر سلام پھیرے۔ ایک آدمی وہ گے جو 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا، اور ایک آدمی وہ گے جو قرآن کریم کی ایک آیت کو یاد کر لے، ایک آیت کو، صرف ایک آیت کو یاد کر لے۔ ایک آدمی 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت یاد کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ الزہرا کے ابا فرما رہے، جس آدمی نے 100 رکعت نماز نفل پڑھے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا جس نے اللہ کے قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کیسے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ حضرات بیٹھے ہوئے گے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ کی آل و اولاد کو، ہماری آل و اولاد کو اللہ پاک دین سے آباد کرے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے یہ مقصد ہے کہ قرآن بھی سکھاؤ۔ یہ خیال کرنے کے لیے، یہ خیال کرے باپ، یہ خیال کر کے ماں اپنے بچے کو قرآن پڑھائے، حافظ بنائے کہ یہ میری آخرت ہے، یہ میری آخرت ہے۔ میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، رب ذوالجلال کی قسم، جس وقت میں آدمی کی موت آئے گی، موت آنے کے بعد میں میرے دوست، میرے بھائیوں، چاہے کوئی بڑے کاروبار والا ہو، بڑی زمین جائیداد والا ہو، بڑے مال و متاع والا ہو، ادھر آدمی کی موت آئے گی، ادھر میرے دوست، میرے بھائیوں، ادھر میرے دوست، میرے بھائیوں، اگر یہ قرآن کا پڑھنے والا اس کا جنازہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی رحمت والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں اس کے جنازے کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ قبرستان میں جنازہ چلا گیا، جب قبرستان میں جنازہ گیا، بھائی بھی کھڑے ہوئے گے اور ابا جان بھی کھڑے ہوئے گے، یار دوست بھی کھڑے ہوئے گے، عزیز و اقربا بھی کھڑے ہوئے گے۔ جنازے کو قبر کے اندر اتارا جا رہا۔ او میرے بھائیوں، چاہے کسی کے 3 بھائی ہوں، چاہے کسی کے 4 بھائی ہوں، چاہے کسی کے 5 بھائی ہوں، بھائی باہر کھڑے ہوئے، آنسو نکل رہے، یار دوست کھڑے ہوئے، ابا کھڑے ہوئے، تایا چچا کھڑے ہوئے، خالو پھوپا کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے۔ جب اس کی قبر کے اندر اس جنازے کو اتارا جاتا گے، سب باہر کھڑے ہوئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، چاہے بھائی ہو، چاہے باپ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے سسرال والے ہو، چاہے کنبے قبیلے کٹم والے ہو، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اس کو قبر میں اتارا جاتا گے، میرے رب کی قسم، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جب اس کے قبر کے اندر میرے دوستو اس کو اتارا جاتا گے، اللہ کا قرآن اس کے ساتھ ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن قبر میں چلا گیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، قبر کو بند کر دیا گیا۔ بھائی بھی فاتحہ پڑھ کے واپس ہو گئے، رشتہ دار بھی واپس ہو گئے، سارے عزیز و اقربا سب واپس ہو گئے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اب قبر کے اندر یہ تنہا گئے، منکر نکیر آتے گے، آنے کے بعد سوال کرتے گے۔ جب سوال کرتے گے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن منکر نکیر کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جس وقت میں سوال کیا جاتا ہے، میرے دوستو، منکر نکیر کہتے گے، قرآن کریم انسانی شکل و صورت میں میرے دوستو سامنے آ جاتا ہے۔ منکر نکیر کہتے گے، تم پیچھے ہٹو، ہمیں اس سے سوال کرنا گے، ہمیں اس سے باتیں کرنی گے۔ اللہ کا قرآن بول کر کے کہے گا، جو انسانی شکل و صورت میں قبر میں ہوگا، کہے گا نہیں نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے سارے عزیز و اقربا نے، یار دوستوں نے، سب بے مرغ
اخوت نکل گئے، سب نے رشتے تعلق توڑ دیے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کا قرآن کہے گا نہیں نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جو کچھ بھی سوال و جواب کرنے گے میری موجودگی میں کریں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور میرے وہ محبین جن میرے بھائیوں نے اپنی جان سے اپنی مال سے میرے دوستوں میرے بھائیوں اس مدرسے کو اس گلشن محمدی کو میرے دوستوں میرے بھائیوں بنانے میں سنوارنے میں اس کو میرے دوستوں میرے بھائیوں ترقی دینے میں کوشش کی۔ میرے اللہ کی قسم میں آپ کو قسم کھا کر کے کہتا ہوں، خدائے پاک کی قسم آپ کی یہ کمائی آپ کی یہ مدرسے کے پاس کو اگر آپ یہاں کو گزرے اور آپ نے محبت کی نظر ڈالی، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اگر آپ کو راستے میں مل گئے اور آپ نے ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالی، میرے دوستوں میرے بھائیوں ممکن ہے میرے اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسی کو میرے آپ کے لیے بخشش کا میرے آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں آپ حضرات نے کوششیں کی، الحمدللہ ایک دن وہ تھا میرے دوستوں میرے بھائیوں یہاں پہ کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی انتظام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے مفتی صاحب میرے آپ کے خاندان کے نہیں گئے، میرے آپ کے پریوار کے نہیں گئے، میرے آپ کے محلے کے نہیں گئے، رب ذوالجلال جب کسی سے کام لینا چاہتا گئے اللہ کہیں سے بھی قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی کے اوپر بھیج دیتا گئے۔ میرے رب نے میری آپ کی اولادوں کے لیے میری آپ کی نسلوں کے لیے کھاتا کھیڑی والوں میرے آپ کی اولادوں کے لیے میری آپ کی نسلوں کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے میرے رب نے مفتی صاحب کا انتخاب فرمایا، اور انتخاب کرنے کے بعد میں ہماری آپ کی بستی کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالی، انہوں نے یہاں آ کر کے اللہ کے دین کے لیے کام شروع کیا۔ میرے بھائیوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ کی قسم یہ آپ کی دولت یہ آپ کا پیسہ میرے دوستوں میرے بھائیوں کل قیامت کے دن ایک آدمی حاضر ہوگا، میرا رب کہے گا تجھے حافظ قرآن کا ثواب بھی ملے گا، حافظ قرآن کا ثواب اس کو میرے دوستوں میرے بھائیوں قاری قرآن کا ثواب اس کو، حاجی کا ثواب اس کو۔ وہ آدمی رو پڑے گا اور رو کر کے یہ کہے گا یا الہ العالمین یہ ثواب مجھے کیسے مل رہا، میں تو نہ خود